بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے لیکچر نمبر 16 کے ساتھ۔ ہم نے لیکچر نمبر 15 میں کہا تھا کہ کنجنکشن انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آگے پڑھیں گے انٹرجیکشن۔ تو آج ہم انٹرجیکشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سمجھتے ہیں انٹرجیکشن کسے کہتے ہیں۔ انٹرجیکشن آر ورڈس اور فریزز used to express strong feelings or sudden emotions۔ ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں یا وہ فریزز ہیں، کیا کرتے ہیں، ایکسپریس یعنی شو کرتے ہیں کیا، اسٹرانگ فیلنگ اور سڈن ایموشن۔ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ چند یہاں لکھے ہوئے ہیں اس طرح، اوئے، ہائے، پوچھ۔ ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہم جملے میں اس کو لکھیں اوئے ڈونٹ ڈسٹرب می، ٹھیک ہے، مطلب سر اوئے ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اور اس طرح دیکھو ہے اسٹاپ رننگ اراؤنڈ، یعنی جب بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بزرگ کیسے کہتے ہیں، ہائے اسٹاپ رننگ اراؤنڈ، مطلب ارد گرد بھاگنا بند کرو۔ تو یہ سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ جو ہم انٹر کنجنکشن کے ساتھ جو سائن یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کچھ جملے لکھیں گے کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے تاکہ بات آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے۔ تو آؤ ان جملوں کی طرف۔ الفاظ تو یہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ چلو جی، اب جب بندہ تنگ ہوتا ہے اس کو مطلب انوینس، یعنی بندہ جب تنگ ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے، اوئے، ٹھیک ہے، ہائے، ٹھیک ہے، ڈونٹ رن اراؤنڈ، ڈونٹ رن اراؤنڈ۔ اب جب بندہ پینک صدمے میں ہوتا ہے، کوئی صدمہ آ جاتا ہے اچانک، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، اوہ ہو، اوہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب بندہ کسی سے سوال کرے کہ یو لائک اٹ، ہاں، کیا آپ اس کو پسند کرتے ہو، ہاں، تو جب اس کو پسند ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے اوہ ہو، اوہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے یس۔ لکھ دیتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں تاکہ یو لائک اٹ، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو آنسر میں اگر اس نے یس کہنا ہو تو وہ کہتا ہے اوہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یس۔ اگر اس نے نو کہنا ہو تو اوہ ہو، اوہ اوہ، اوہ اوہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نو، ٹھیک ہے۔ اوہ ہا کا مطلب یس، اوہ ہو کا مطلب نو۔ اور اس طرح جب بندہ شک میں ہوتا ہے یعنی ڈاؤٹ، تو اس کے کیا ہے، یہ ہے ریئلی، مطلب بندہ ڈاؤٹ میں ہوتا ہے نا، کہ شک ہوتا ہے تو بندے کہتے ہیں ریئلی یا یعنی شک میں ہے۔ تو جب بندہ خوش ہوتا ہے پلیئر، تو پھر وہ اس کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں، اس کے تاثرات ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ کوئی ایس ایم ایس میں بھی اگر یہ لکھ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ اکثر واٹس ایپ یا میسنجر وغیرہ پہ لوگ کہتے ہیں یا اوہ، یا اوہ، یا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب خوشی کے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ جوائے، مطلب انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا الفاظ یوز کرتے ہیں، ہرا، مطلب جوائے، براول، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یا، واو، اور یہ واو یا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک رہ گیا ہے، وہ ہے ڈسگسٹ، یعنی بیڈ ٹیسٹ۔ جب کوئی ٹیسٹ بندہ کرتا ہے کسی چیز کا، مثال کے طور پر سالن میں نمک کا ٹیسٹ کرتا ہے
تو جب اس کو برا لگ جاتا ہے یعنی ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کے پسند کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے یک، اس طرح کہتا ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، مطلب بیڈ ٹیسٹ کے لیے یہ اور یک بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ sudden something happen، جب کوئی چیز اچانک ہو جائے، ٹھیک ہے، انسان کو مطلب اس کے توقعات نہیں تھے، ایکسپیکٹیشن نہیں تھے کہ وہ چیزیں ہو جائیں گی، لیکن وہ ہو گئی ہے، sudden something happen۔ تو اس کے لیے جو لکھ دیتے ہیں sudden something happens۔ اس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ ہے اوہ، نو، اوپس، ٹھیک ہے، اوپسیز، اور سرپرائز۔ جب کوئی چیز سرپرائز کرے انسان کو تو وہ کہتا ہے اوہ۔ جب sudden something happen تو اوہ نو کہتا ہے، اور سرپرائز ہو تو اوہ کہتا ہے، اوہ۔ گوش بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گوش بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف، آرام دہ، سکون، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ریلیف کے لیے ہوتا ہے پیو، آرام دہ، سکون، ویو، ٹھیک ہے۔ کولڈ، جب کوئی چیز ٹھنڈی ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بر، گوش بھی ہوتا ہے بر، ٹھنڈی ہو، ٹھیک ہے، ٹھنڈ لگتی ہے بندے کو جب۔ سمپیتیٹی، ہمدردی جب ہو تو پھر بھی گوش استعمال ہوتا ہے، سمپیتیٹی یعنی ہمدردی کے لیے بھی۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا انٹرجنکشن کا ہمارے پاس۔ یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہوں گے، نوٹس بنانے ہیں آپ نے، اور اس کے ڈیفینیشن تو آپ یقینی طور پر سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ یہ زیادہ اگزامپلس اور طریقے کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو سمجھ میں بات آئی ہوئی ہوگی۔ تو بچوں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیارے پیارے نوٹس بنانے ہیں۔ جو جو چیز یہاں آپ کو جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ آپ نے گوگل بھی کر دینا ہے، لیکن صحیح طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے نوٹس پیارے سے بنانے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی پریکٹیکلی ان کو تیار کرو کہ آگے آپ کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ یہ آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہمارا آخری پارٹس آف اسپیچ رہ گیا ہے، پریپوزیشن۔ تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے پریپوزیشن، ایز اے پارٹ آف اسپیچ کے طور پر، اور اس سے علیحدہ بھی پریپوزیشن ہر ایک ٹیسٹ میں اور ہر جگہ پریپوزیشن لازمی ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بھی ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک دو لیکچر بنائیں گے تاکہ آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ میں آئے۔ اور اجازت دیجیے اپنے انجینئر بھائی شاہ خالد کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔